جادو جو ہے نا عموماً دو چیزوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الحب، محبت میں، اور ایک ہوتا ہے البغض، بغض کروانے میں، نفرت میں. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بدعقیدہ آدمی ہوتا ہے تو ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی بیماری ہو گئی. بیوی اس کی انتہائی خوبصورت ترین. وہ کسی ایسے ہی شخص کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس علاج کے لیے، یا عامل ہوگا اس کے پاس گیا. اس نے چیک ویک کیا. آپ جانتے ہیں یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں عامل لوگ، اللہ حفاظت کرے. تو اس نے اس کی بیوی کو چیک کر کے نا ایک سرما دیا، اور سرما دے کر کہا کہ جب تم گھر جاؤ گے نا تو اپنی بیوی سے کہنا یہ سرما لگا دینا. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا بس جادو کا علاج ہے. وہ بڑا عقل مند آدمی تھا، وہ گھر میں گیا اور اس نے وہ سرما بکری کی آنکھ میں لگایا. اس نے وہ سرما لگایا بکری کی آنکھ میں، اور جیسے ہی سرما لگایا تو وہ تڑپ کر سیدھا پہنچی ہے اس عامل کے گھر. یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ خوبصورت عورت سرمے کے اثر سے کہاں پہنچے، وہ گھر میں بے چین رہے، بے قرار رہے، اور دوبارہ بار بار میرے پاس آتی جاتی رہے. تو یہ اس طرح سازشیں کرتے ہیں اور عصمت کو پاک دامن عورتوں کی تار تار کرتے تھے. بدعقیدہ لوگ ہیں. عورتوں کا علاج ولاج سب فضول باتیں ہیں. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عقیدے درست کریں، اور جو بیماری اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس پر صبر کریں. جو سنت علاج ہے دواخانے کا وہ کر لے، خود پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، آیت شفا پڑھ لے. آیت شفا بہت ساری ہے قرآن میں، وہ پڑھ لیں. منزل پڑھ لیں، باوضو رہیں، پاک دامن رہیں. عورتوں پر عموماً جو حادثات آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مہینے میں عورتیں 10 دن ناپاک رہتی ہیں. قدرتی عذر ہے نا، ایام حیض میں ناپاک رہتی ہے. ان دنوں میں بہت زیادہ عورتوں کو خطرہ ہوتا ہے شیاطین کی طرف سے. تو ان دنوں میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. نماز نہیں پڑھنا ہے نا، ذکر تو کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھتے رہیں خاص طور سے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے عورتوں پر اثرات یا دوسری چیزوں کے مسلط ہونے کی، کہ عورتیں بہت زیادہ جب خوش ہوتی ہے تو بھی حد سے آگے نکل جاتی ہیں. حرکت کریں گی، ڈانس کرے گی، چیخیں گی، چلائیں گی، تو وہاں شیطان کو موقع ملتا ہے. اور یا بہت زیادہ جب غمگین ہوں گی تو کپڑے پھاڑے گی، اس میں بھی چیخیں گی، چلائیں گی، یہاں شیطان کو موقع مل رہا ہے. تو عورتوں کو چاہیے اعتدال میں رہیں. خوشی کے اظہار بھی شریعت کے دائرے میں کریں، غم کا اظہار بھی شریعت کے دائرے میں کریں، اور معمولات کی پابندی کریں.